چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں عدل پر، آج ہم کچھ خاص پہلو زیر بحث لائیں گے۔ اس سے پہلے یہ گزارش کر دوں، اگر کوئی سوال آج کے موضوع کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 9206262664 9206264۔ اسلام آباد پنڈی سے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051 کا اضافہ کر لیجیے۔ ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں عدل کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں معاشی عدل، معاشرتی عدل اور سیاسی عدل کے حوالے سے کیا ہدایات دی ہیں۔ آج ہم چاہیں گے کہ قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جن معاملات کو ہم مذہبی امور سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، یعنی ریلیجس جسٹس، مذہبی طور پر کیا چیزیں ایسی ہیں جو عدل کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز جو میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھنا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ قرآن کریم اپنے بارے میں، سنت مطہرہ اپنے بارے میں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان پر غور کیا جائے۔ گویا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کا حق دیا جائے، سیرت پاک کو اس کا حق دیا جائے، اور اس پر غور کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تجزیے کے بعد اس کے مفہوم کو اخذ کیا جائے۔ جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام میں ان دو بنیادوں کو جن پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان دونوں کی تعبیر کرنے کے حوالے سے، ان پر غور کرنے کے حوالے سے یہ ہر اس شخص کو حق دیا گیا ہے جو اس کا حق ادا کر سکتا ہو۔ آپ کو علم ہے، اگر ایک شخص ایک ماہر ڈاکٹر سے یہ بات کہے کہ آپ ہمارے لیے ایک مکان نقشہ بنا دیجیے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے کوالیفائڈ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر قرآن کریم سے مطلب اخذ کرنا ہوگا، مفہوم اخذ کرنا ہوگا، تو جب تک اس کی زبان سے واقفیت نہ ہو، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی صورت کن حالات میں نازل ہوئی، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس مضمون پہ آپ غور کر رہے ہیں، اس مضمون کے حوالے سے دیگر معلومات قرآن پاک میں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، اس وقت کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو دوا دیتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوت کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، اس کا ٹکراؤ تو نہیں ہوتا کسی دوا کے ساتھ۔ ایسے ہی قرآن کریم سے بھی معنی اخذ کرتے وقت دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص کہاں تک کوالیفائڈ ہے، لیکن جو شخص بھی صلاحیت رکھتا ہو قرآن کریم اس کو اس بات کا حق دیتا ہے۔ گویا تعبیر کا حق اور اس تعبیر پر عمل کرنے کا حق، یہ ایک عدل کا تقاضا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ کسی ایک تعبیر کو زبردستی سے پر نافذ کر دیا جائے، یا یہ بات کہی جائے کہ صرف وہی تعبیر حق ہے، باقی سب کی سب تعبیریں باطل ہیں۔ یہ چیز مذہبی عدل کے منافی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ توازن پیدا ہو، رواداری پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، اور یہ احساس بیدار ہو کہ ایک شخص خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم، سنت مطہرہ کو سمجھتے ہوئے جو رائے اخذ کر رہا ہے اس میں صداقت ہو سکتی ہے، چونکہ اس کی رائے کی بنیاد قرآن و حدیث ہیں، اس لیے اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی کرے۔ گویا نہ صرف سمجھنے اور تجزیہ اور تعبیر کا حق بلکہ اس پہ عمل کرنے کا حق بھی مذہبی عدل کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے دیگر مذاہب سے ہٹ کر کے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کو بھی ایک حق دیا ہے اور ان کے ساتھ عدل کیا ہے۔ وہ عدل یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عیسائیت میں، یہودیت میں، کسی اور مذہب میں یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کے مناسک کو، طریقوں کو، عبادات کو، رسوم و رواج کو جیسا کہ ان کا مذہب بتاتا ہے ویسی ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں
ان کو بے انتہا تحفظ دیا گیا ہے، اور دینی عدل کے حوالے سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کے گرجے، ان کے چرچ، ان کے عبادت خانے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہیں گے، بلکہ مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار کر دیا گیا ہے کہ وہ جہاں یہ چاہیں کہ مساجد خوبصورت ہوں، صاف ستھری ہوں، محفوظ ہوں، وہاں ان پر یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے عبادت خانوں کی حفاظت کریں اور ان کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ گویا کہ مذہبی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اقلیتوں کو، ان افراد کو جو بطور ایک امانت کے اسلامی ریاست کے پاس ہیں، ان کو اس بات کا پورا حق دیا جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ اس حوالے سے ایک اور پہلو جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ دین کے معاملات میں جہاں کوئی بات واضح نہ ہو، جہاں کسی چیز کے بارے میں قطعی معلومات فراہم نہ کی گئی ہوں اور محض اصول دیا گیا ہو، وہاں پر جو چیز قطعی اور واضح ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس پر قیاس کیا جائے، اجتہاد کیا جائے اور غور کیا جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کی جان پر حملہ کرنا یا مال پر حملہ کرنا ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے، اور اگر کسی کو بغیر کسی غلطی کے سزا دے دی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ ایک فرد کا ناحق قتل کیا جانا قرآن پاک کی نگاہ میں سب انسانوں کو قتل کیا جانے کے برابر ہے۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہت شدید ہیں، لیکن اگر قرآن کریم میں کوئی واضح حکم ہم کو نہ ملے کسی ایسے معاملے کے بارے میں جو اہمیت رکھتا ہے، مثال کے طور پر ایبورشن، کیا وہ بھی اسی تعریف میں آئے گا؟ اس پر غور کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ایبورشن چونکہ انسانی جان کو ضائع کرتا ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو قتل کا حکم ہے۔ جس نے جان کر کے یہ کام کیا اس نے گویا کہ ایک قتل کا اقدام کیا۔ یہ وہ اجتہاد ہے، یہ وہ رائے ہے جو قرآن کے ایک واضح حکم کو بنیاد بناتے ہوئے اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے بارے میں اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ جن چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے ان پر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، لین دین کو جائز کیا اور سود کو حرام کیا، اس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، قرآن نے واضح کر دیا، حدیث نے واضح کر دیا۔ لیکن جن معاملات میں گرے ایریاز ہیں یا جو ایسے پہلو ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے، مثلا جب آپ جہاز میں پرواز کر رہے ہوں تو کس طرف رخ کر کے نماز کو شروع کیا جائے گا؟ کیا نماز شروع کرتے وقت پہلے آپ چہرہ موڑ کر کے قبلے کی طرف رخ کریں گے اور بعد میں جہاں جہاز جا رہا اس طرف رخ کر لیں گے؟ یہ سارے معاملات وہ ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے، لیکن ان پر بھی غور کرنے کے لیے بنیاد وہی ہوگی کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اجتہاد ایک ایسا حق ہے جو عدل کا تقاضا ہے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بہت معروف قول میں جب آپ حضرت معاذ بن جبل کو متعین فرما رہے تھے یمن کے قاضی کے طور پر، ان سے یہ معلوم کیا کہ تم فیصلے کس طرح سے کرو گے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں قرآن پاک کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بات واضح نہ ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا، جو کچھ آپ نے کہا ہے اور فرمایا ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا اگر اس میں کوئی بات واضح نہ ہو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اجتہد بالرأی۔ اور آپ نے پھر جو بات فرمائی وہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اجتہاد کیا جانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ان کے مسائل کا حل پیدا ہو، اور وہ حل ایسے پیدا ہوگا جب قرآن پاک کے دیے ہوئے اصولوں کو، سنت پاک کے دیے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے معاملے میں غور کر کے ایک رائے قائم کیجیے۔ اس کا نام اجتہاد ہے۔ گویا دینی آزادی اور دینی عدل کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف ایک شخص کو تعبیر کا حق، نہ صرف ایک شخص کو عمل کا حق، بلکہ ایسے افراد کو جو دینی معاملات پر غور کر سکتے ہیں،
قرآن و حدیث کے اصولوں سے واقف ہیں، ان کو یہ بھی حق دیا گیا کہ وہ نئے معاملات میں اجتہاد کر کے وہ حل پیش کریں جو انسان کی زندگی کو آرام دہ بناتے ہیں۔ گویا دین اور اس کے تعلق سے عدل کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو دوسرے پر ٹھوسا نہ جائے، امپوز نہ کیا جائے، اور نہ یہ سمجھا جائے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہی حتمی آراء ہیں۔ فقہ جو وجود میں آتا ہے قرآن و حدیث پر غور کرنے کے نتیجے میں، اگر اس کو ہم ریجڈ بنا لیں، اس کو ایسا بنا لیں کہ کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی، تو وہ حالات کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا۔ حالات کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے آپ کو فقہ میں اجتہاد کو ہمہ وقت یہ موقع دینا ہوگا کہ وہ نئے مسائل کے حل کے لیے وہ طریقے اختیار کرے، وہ میتھڈالوجی استعمال کرے جس کے نتیجے میں مسائل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ گویا دینی عدل محض یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص قرآن پاک پہ غور کر لے، بلکہ اس کی تطبیق اور نئے حالات میں اس سے حل کا تلاش کرنا، یہ وہ پہلو ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس گفتگو کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلام ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا قانونی معاملات ہوں، ان سب کے اندر قرآن و حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے جو مقاصد طے کر دیے گئے انسان کی زندگی کے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور وہ عدل اختیار کرے جس میں ایک شخص کے معاشی حقوق، ایک شخص کے سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق، یہ سب ادا کیے جا رہے ہیں، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عادلانہ معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ گویا عادلانہ معاشرے کے جو عناصر ہیں وہ محض قانونی عدل نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر کہیں پر مقننہ یا عدلیہ ایسی ہے جو بہت آبجیکٹیولی کام کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بڑا عدل ہو رہا ہے، جبکہ عین ممکن ہے کہ ایک مقام پر عدلیہ تو بڑی اچھی ہو لیکن وہاں کے معاشی قوانین، وہاں کا سیاسی ماحول، وہاں کی معاشرت انتہائی ظلم کا شکار ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے ان تمام پہلوؤں کو بنیادی اصول یعنی عدل کے مطابق لایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایک نادار کو، ایک کمزور کو، ایک بیمار کو، ایک پریشان حال شخص کو کہاں تک اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ ایسے وہ یہ چاہتا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی افراد کو محکوم نہ بنایا جائے، دبایا نہ جائے، بلکہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی بات پیش کر سکیں، حق اجتماع اور دیگر جس میں ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام دراصل اس نظام عدل کا نام ہے جس میں ہر چیز کو اخلاقی طور پر ایک اعلیٰ مقام دے دیا گیا ہو اور محض روایت نام اختیار نہ کیا جائے۔ ریشنلزم روایت پیدا کرتی ہے ریجڈیٹی، جبکہ اسلام کا اصول عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ مختلف زندگی کے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک عملی طریقہ اختیار کر سکے۔ جی یس پلیز۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں مسز ذاکر بول رہی ہوں چکلالہ سے۔ جی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ہارٹ پرابلم ہو گیا تھا، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ساتھ ساتھ ہو گئے تھے، تو کسی کے پاس، ہمیں کسی بزرگ کے پاس کسی نے بھیجا۔ انہوں نے دم کے ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ تعویذ دیے جو کہ پہننے کے لیے بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پانی میں کھول کر اور پئیں۔ جب ان سے میں نے کہا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، ہم اس کو کس حدیث سے یا کس قرآن کی آیت سے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اوتھینٹک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس طرح بے حرمتی ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں ہم نے اجتہاد سے ہی وہ کی ہیں، اور ان چیزوں پہ اجتہاد ہوتا ہے، ہر چیز تو آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اجتہاد کا استعمال تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، ایک انجینئر بھی اجتہاد کر سکتا ہے، ایک سائنسداں بھی کر سکتا ہے اور یہ غور کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس میں کہاں تک انسانیت کا فائدہ ہے، اسلام کے اصولوں کی پیروی ہے۔ اس لیے اجتہاد کا تو بہت ہی وسیع مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہ چیز کہ یہ جو مختلف ہمارے ہاں طریقے پائے جاتے ہیں ان کی سند کیا ہے، آپ کا سوال اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن اور جو حدیث ہمیں حوالے کی ہے بطور ایک امانت کے، اس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ زندگی کی صحت کے لیے، عقیدے کی صحت کے لیے، معاشرے کی صحت کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ طرز عمل ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ رویہ ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے، دوسروں کا کیسے پورا کیا جائے گا، اور کس طرح سے وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ آپ غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے ہوں اور بدر میں بجائے اس کے کہ تلواروں کو تیز کیا جائے، بجائے اس کے کہ لشکر کو منظم کیا جائے، آپ نے محض ایک تعویذ لکھ کے اصحاب کو دے دیا ہو کہ آپ اس کو گھول کے پی لیجئے اور فتح مندی حاصل کر لیجئے۔ نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سے صحابہ علیل ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ دوا کا استعمال کرو، یعنی آپ نے یہ نہیں کیا کہ محض کسی کو بجائے دوا دینے کے ایک دعا بتا دی ہو۔ دعا لازمی طور پہ اس بات کا اظہار اور اعلان ہے کہ ایک شخص دوا کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ محض دوا نہیں بلکہ رب کریم اس کو صحت دے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے شفا پیدا کی ہے، اس کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے ہمارا فرض تلاش کریں۔ لیکن تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ محض اینٹی بائیوٹک علاج ہے سارے امراض کا، تو ہم نے اینٹی بائیوٹک کو خدا بنا لیا۔ اینٹی بائیوٹک کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ قوت اور برکت دے کہ ہم صحت حاصل کر سکیں۔ اس لحاظ سے دعا اور دوا دونوں کا ساتھ لازمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ حضرات نے تجربات کر کے قرآن پاک کی کسی آیت کو کسی مریض پہ آزما کر کے دیکھا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کہ آپ کے سوال سے معلوم ہوا اس کی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ملتی، اس کی دلیل لوگوں کے عمل سے مل سکتی ہے، اور اس کے بنیاد وہی ہوگی جو بہت سے کام ہم کرتے ہیں محض تجربے کی بنیاد پر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس غرض سے بھیجا ہے کہ اس کا استعمال یہ کیا جائے۔ قرآن کا استعمال تو ہدایت ہے، اس کا استعمال تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے طرز عمل کو تبدیل کرے، زندگیاں تبدیل کرے، یہ نہیں ہے کہ محض شارٹ کٹس کے طور پر اس کو استعمال کر لیا جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کالا مسد سے محمد عباس محمدی بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ قیاس اور اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اجتہاد وہ مجموعی میتھڈالوجی ہے جس کے اندر آپ بہت سے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، اور قیاس وہ طریقہ ہے جس کے اندر ایک نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر دوسرے کو قیاس کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مقیس علیہ کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ایک بطور مثال کے موجود ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ آپ کا ہے وہ کہاں تک اس سے ملتا ہوا ہے، کہاں تک مختلف ہے، اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا حکم ہوگا، اور اس قیاس کی بنا پہ وہ حکم لگایا جائے۔ جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ چوری ہے اور چوری کے بارے میں واضح حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن کیا یہ چوری ہر چیز کی ہوگی؟ کیا اسی کوئی مقدار ہوگی؟ اگر مقدار اسی کم ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ بجائے ہاتھ کاٹنے کی کیا سزا دی جائے گی؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو قیاس کرنا ہوگا کہ یہ چیز کتنی سیریس یا کتنی کم اہم ہے۔ اس لحاظ سے آپ تلاش کریں گے دین کے احکامات میں کیا نظیر ملتی ہے جس پر غور کرتے ہوئے ایک حکم لگایا جائے گا۔ یہ ہے پروسیس قیاس کا، اور مجموعی طور پر دین کی بنیادوں اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے غور کر کے ایک رائے کا قائم کرنا، یہ مجموعی عمل ہے جو اجتہاد کا، جس میں اور ذرائع بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ استحسان ایک پروسیس ہے جس کو مسائل مرسلہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف اور طریقے ہیں، عرف کے حوالے سے غور کیا جاتا ہے۔ یعنی اجتہاد ایک وسیع تر پروسیس ہے اور ایک بنیاد ہے، جبکہ قیاس اس کے اندر ایک فرع ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک خاص میتھڈ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ گفتگو کوئی ٹیکنیکل نہیں ہو رہی بلکہ ایک عام بات کی جا رہی ہے، اس سے میں بجائے تفصیلات میں جانے کے چاہوں گا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ دین یہ چاہتا ہے کہ عدل قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس استعمال کے لیے کم از کم قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کریم نے کن مقامات پہ کیا ہدایات دی ہیں
تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رائے قائم کی جا سکے۔ اگر ایک شخص یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور چاہے اس نے کسی خاص مضمون میں پی ایچ ڈی نہ بھی کیا ہو، جب بھی اس کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرتے ہوئے اپنے لیے ایک رائے قائم کرے، اور پوری امید کی جا سکتی ہے کہ وہ رائے انشاءاللہ اس کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ لیکن ایسے معاملات میں جہاں پہ عقل کام نہ کرتی ہو، قرآن پہ غور کرنے کے باوجود آپ ایک معنی اخذ نہ کر سکیں، جو لوگ اس کے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان سے رائے لینی ہوگی اور ان کی رائے پر ہی اعتماد کیا جائے گا۔ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں یہ بات واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ دین کے حوالے سے بھی عدل ایک غیر معمولی ہدایت ہمارے لیے رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دین میں بھی عدل کو اختیار کیا جائے، توازن کو اختیار کیا جائے۔ یہ چیز نہ ہو کہ ہم دین میں غلو کرنا شروع کر دیں۔ دین میں غلو یہ ہے کہ آپ کسی ایک رائے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ صرف یہی ایک رائے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ہمارے ہاں نماز کے طریقے بہت سے پائے جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات رفع یدین کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، بعض ناف پر باندھتے ہیں، بعض چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ سنت مطہرہ سے دلیل پائی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ صرف وہ نماز مقبول ہے جس میں کہ رفع یدین کیا گیا، جس میں نہیں کیا گیا مقبول نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، اس لیے یہ ہوتے ہوئے بھی کہ آپ ایک خاص عمل اختیار کرتے ہیں، کبھی آپ دوسری بات پر بھی عمل کر لیجئے تاکہ اس سنت سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکیں، اس کا ثواب بھی آپ کو مل سکے، اور آپ میں یہ عدل پیدا ہو سکے، یہ توازن پیدا ہو سکے کہ آپ نے محض ایک بات کو اختیار نہیں کیا ہے۔ گویا دین کا مطالعہ یہ سکھاتا ہے کہ یہ عدل محض اجتہاد کے حق میں نہیں ہے، محض تعبیر میں نہیں ہے، بلکہ خود ان معاملات میں بھی ہے جن پہ اگر ہم فی الواقع عمل شروع کر دیں تو ہمارے ہاں سے جو ایک مذہبی غیر رواداری پائی جاتی ہے، جو ایک شدت پائی جاتی ہے کہ صرف جو کام ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں، یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے، اور کم از کم جو نسلیں آنے والی ہیں وہ محبت، رواداری اور بھائی چارے کو اختیار کر سکیں، جو دین کا مدعا ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اس میں جو کام بھی کیا جائے اس میں توازن اور عدل ہو، زیادتی اور تشدد نہ پایا جائے۔ یہ ہماری آج گفتگو سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جب غور کیا جائے گا تو ہم اپنے ملک میں اور اپنے معاشرے میں وہ فضا پیدا کر سکیں گے جو اسلام کا مدعا ہے، یعنی دینی معاملات میں عدل کا اختیار کرنا۔ آج کی گفتگو کے خاتمے سے قبل میں یہ گزارش کر دوں کہ اس موضوع پہ ہم نے مختلف پہلوؤں سے غور کیا ہے، اور ایک پہلو جو سب سے زیادہ عام پایا جاتا ہے یعنی قانونی عدل، وہ رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع اس پر گفتگو کی جائے گی اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جائے گا کہ اس کی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس گفتگو کے بارے میں کوئی سوال آپ تحریری بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 92229249222924۔ بہت بہت شکریہ۔ نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی